خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we begin by returning to India, where once again the country was blessed with an hour-long virtual event presided over by Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a virtual class for Jamia Ahmadiyya Qadian on Saturday. The program began with tilawat, followed by a nazm, during which a video was played showing Qadian. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکھا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ Brief presentations followed, including a general report on Jamia Ahmadiyya Qadian. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور، جامعہ احمدیہ قادیان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یوں جامعہ احمدیہ قادیان کو دنیا بھر کے جامعات کے بانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جامعہ احمدیہ قادیان میں اس وقت 238 طلباء زیر تعلیم ہیں، ان میں واقفین نو کی تعداد 84 ہے، درجہ حفظ میں 12 طلباء قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، اور اس وقت جامعہ احمدیہ میں 25 اساتذہ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ After the presentations, a question and answer session took place. پیارے حضور، میرا یہ سوال تھا کہ آپ کے 2005 کے دورہ ہند کے بعد قادیان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے،
اور قادیان پہلے سے کافی زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ دوبارہ کب آ رہے ہیں؟ جی جی حضور. تو میری تو خواہش ہے کہ میں آؤں. شاید میں پچھلے سال بھی آ جاتا یا اس سے پچھلے سال بھی آ جاتا، لیکن وہ حالات کی وجہ سے موقع نہیں ملا. 2008 میں آنے کی کوشش کی تھی تو ساؤتھ انڈیا کا دورہ کر کے واپس چلا گیا، اور یہی مشورہ ہوا تھا کہ نہیں جانا چاہیے فی الحال ان حالات کی وجہ سے. دیکھیں کب لگتا ہے اور کب اجازت ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس آ کے دیکھ لیں گے. اس وقت تک آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں یا طالب علم ہی ہوتے ہیں اس وقت جامعہ کے، اور پھر آپ سے کلاس ہوتی ہے یا فیلڈ کے مربیان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس صورت میں آپ سے تو دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ موقع پیدا کرے گا انشاءاللہ آئیں گے. جی حضور انشاءاللہ. جزاک اللہ حضور. حضور ہر احمدی کی یہ دلی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا خلیفہ وقت کے ساتھ ذاتی تعلق ہو اور حضور اسے ذاتی طور پر جانتے ہوں. تو حضور میری یہ خواہش کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ اچھا آپ خط لکھتے ہیں مجھے؟ جی حضور. اچھا جی فیکس کرتے ہیں تو ڈاک میں لکھتے ہیں؟ حضور بعض دفعہ فیکس اور بعض دفعہ جی میل کے ذریعے. اس پہ ایک کونے پہ اپنی تصویر لگا دیا کریں، ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ سعید ملکانہ صاحب کا خط آیا ہے، ہاں اور ایسے ایسے یاد ہو جائے گا. کئی ہوشیار طالب علم جو ہیں مختلف جامعات کے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان سے تعارف ہو جاتا ہے. اور یو کے میں رہنے والے تو ویسے ہی میں کیونکہ ملاقات کرتا رہتا ہوں اس لیے پہچان لیتا ہوں ان کو. تو اور ساتھ یہ دعا کریں کہ صرف تعلق ہونا یا پہچان لینا تو کوئی بات نہیں ہے. جو خلیفہ وقت کے منصوبے ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا اور عمل کروانا یہ اصل چیز ہے. مربی کا کام اور ایک جامعہ کے طالب علم کا کام جامعہ رہتے ہوئے، اور پھر جب مربی بننے تو اس وقت اس سوچ کو مزید میچور ہو جانا چاہیے کہ اس نے خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بننا ہے. اور اگر آپ سلطان نصیر بنیں گے اور کاموں کو انجام دیں گے اور تقویٰ پر چلتے رہیں گے اور دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی موقع پیدا کر دیتا ہے جس سے کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ قرب کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اصل چیز یہی ہے کہ اصل قربت یہی ہے کہ خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بنیں اور اس کے کاموں کو اور اس کے منصوبوں کو آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے جی حضور. چلیں. خاک سر کا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض دیہاتی علاقوں میں تبلیغ کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہوتے ہیں. لوگ عموماً کھیتوں میں کام کرنے والے اور مزدوری کرنے والے ہیں، تو ایسے طبقہ کو ہم کس طرح تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے آپ ذمہ دار فیملی سے ہیں؟ جی جی ہیں نا. جی تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بعض سیزن ہوتے ہیں. اگر آپ کے سیب کے باغات بھی ہیں تو اس میں بھی یا کوئی بھی فصل لگا رہے ہیں اس میں ایک سیزن ہوتا ہے، ایک کاشت کا ایک برداشت کا. ٹھیک ہے، جب کاشت کا سیزن ہوتا ہے اس وقت مصروف ہوتے ہیں 1-2 مہینے لوگ، اور جب اس کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت 2-3 مہینے مصروفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر باغات ہیں تو. اگر فصلیں ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر مصروفیت ختم ہو جاتی ہے. اور مختلف علاقوں میں مختلف سیزن ہیں فصلوں کے لیے بھی. تو جہاں جہاں جو مربیان مبلغین ہیں وہ اگر چاہیں تو تبلیغ کے ان موقعوں کے علاوہ جہاں فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ باقی جو سارا سال کے 6-7-8 مہینے ہیں اس میں ان سے رابطے کر سکتے ہیں، گھروں میں جا سکتے ہیں. پھر گاؤں کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں لوگوں میں گاؤں کے ایک جگہ اکٹھ ہونے کا، بیٹھنے کا مشترکہ جگہ پہ رواج ہوتا ہے، وہاں جائیں. ان کی جب سیزن فصلوں کے نہیں ہیں اس میں وہاں بات چیت ہو اور تبلیغ ہو. پھر یہ ہے کہ مبلغین صرف اکیلے کام نہیں کر سکتے بلکہ مبلغین کا کام ہے کہ آئیں اپنے ساتھ دوسروں کو ٹرین کریں. اس لیے داعین الی اللہ کی اسکیم شروع کروائی گئی تھی، خلیفہ رابع نے شروع کی تھی، اور اس میں کچھ حد شروع میں پھر ایک اچھی اس کی پروگریس تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی گئی. اب دوبارہ کوشش کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اگر آپ کے شامل ہوں ساتھ
اور دوسرے لوگوں کو بھی دلچسپی پیدا کروائیں کہ تبلیغ کریں، تو اپنے اپنے ماحول میں وہ جب بھی ان کو موقع ملے گا تبلیغ کریں گے۔ اور پھر جب موقع ایسا اکٹھ ہو جہاں سمجھ آئیں کہ مقامی داعین یا مقامی تبلیغ کا ڈپارٹمنٹ شعبہ، چاہے وہ خدام الاحمدیہ کا ہے یا انصار اللہ کا ہے یا لجنہ کا ہے یا جماعت کا ہے، مربی کو بلائے کہ آؤ اب ہمارا اکٹھ ہے، ذرا باتیں چیت کریں، تبلیغ کریں، سوال جواب ہوں، تو اس صورت میں ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ یہ بہانہ، یہ عذر غلط ہے کہ جی ذمہ دار ہیں اور وہ مصروف ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داروں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، سارا سال کوئی مصروف نہیں ہوتا ذمہ دار، ٹھیک ہے، بیچ میں 3-4 مہینے کا وقفہ آ جاتا ہے۔ اگر 2 فصلیں بھی سال کی لگ رہی ہیں تب بھی 3-4 مہینے کا وقفہ آتا ہے جس میں عمومی طور پہ فارغ ہوتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم شام کو ایک کٹھ ہونے کا، اکٹھے بیٹھنے کا گاؤں میں دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے، وہاں جا کے مجلس میں لگا دیں۔ پھر جو ذاتی تعلقات ہیں ان کو وسیع کرنا چاہیے، آپ کے داعین اللہ کو بھی، اور وہاں کی جس جماعت میں مربی کام کر رہا ہے وہاں لوگوں کو کہے، شعبہ تبلیغ کو کہے، وہ لوگ پھر تعلقات کریں، قائم کریں، اور ان سے آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے تبلیغی باتیں ہوتی رہیں۔ ذاتی رابطے جو ہوتے ہیں اس سے تبلیغی رستے کھلتے ہیں، اور ذاتی رابطہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر جو ذمہ دار ہیں فصلوں کے کرنے والے، ان میں بھی اگر جنہوں نے کوئی شوق ہو وہ نئے نئے راستے خود ایکسپلور کرتے ہیں، خود تلاش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں خدام الاحمدیہ نے کہا ہے تبلیغ کے لیے بیٹھ جاؤ، تو ہم لڑکے سائیکلوں پہ گئے جاتے تھے دیہاتوں میں، اور وہاں ذمہ داروں کے پاس بیٹھے ہوئے، مثلا کوئی ذمہ دار اپنی فصل کو پانی لگا رہا ہے، تو ایگریکلچر یونیورسٹی والوں کو تو زراعت کا بھی کوئی شوق ہوتا ہے نا، تو وہ کر لیتے ہیں، جو کہتے تھے اچھا کیا حال ہے تمہارا، چلو ہم تمہیں پانی لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ مدد کر دی، اس نے ہمارے سے 2-4 اس نے بھی کرٹسی کے لیے پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے چند ایک باتیں کر لیں، پھر احمدیت کا تعارف ہو گیا۔ کسی کو ہل کوئی چلا رہا ہے تو اس کے ساتھ جس لڑکے کو ہل چلانا آتا ہے، کوئی ذمہ دار فیملی سے تھا، اس نے ہل چلا دیا، بیلوں کے ساتھ چلا دیا، ٹریکٹر کے ساتھ چلا دیا، دوسرے نے بیٹھ کے ساتھ اس کے بات چیت کر لی۔ تو کھیتوں میں بھی جا کے اگر شوق ہو تو ذرائع نکل جاتے ہیں اور موقع پیدا ہو جاتے ہیں وہیں۔ بلکہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک لطیفہ بھی ہوا، ہم اسی طرح ایک جگہ گئے ہوئے تھے، تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تو بیٹھے تھے، میں ایک ذمہ دار سے اس طرح بیٹھے باتیں کر رہا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میں نے کہا اچھا پھر کیا حال ہے، تو کوئی مدد کی ضرورت ہے، ہم بھی کرتے ہیں، خیر باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ تو کہتا کہاں سے آئے ہو، ہم نے کہا یونیورسٹی سے۔ اچھا کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، پیچھے سے کہاں سے ہو، تعارف ہوا، ہم نے کہا روا سے۔ اچھا احمدی ہیں ہم، تو کہتا اچھا مرزائی، ٹھیک۔ پھر کہتا ہے ہمارے اس زمانے میں شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ وکیل جو تھے، وہ امیر ضلع ہوا کرتے تھے، جنہوں نے مختلف کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ام السلام کے کتاب کے اوپر مختلف زبانوں کی تحقیق کر کے لکھی ہیں، کہ انگلش ٹریس ٹو عربک اینڈ سنسکرت فلاں ٹریس ٹو عربک، مختلف زبانوں کو انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال اچھے علمی آدمی تھے اور بڑے پائے کے وکیل بھی تھے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں وہ محمد احمد مظہر صاحب جو ہے نا، وہ بڑا اچھا وکیل ہے، وہ آپ کو وہ بھی مرزائی قادیانی ہے، پر ایک اس میں نقص ہے کہ وہ ہے مرزائی، باقی ہے بڑا شریف آدمی، وہ بڑے اچھے کیس کرتا ہے، بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح تعلقات بڑھائیں گے اور تعارف پیدا کریں گے تو موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اگر مقامی جماعت میں سے لوگوں کو ایکٹیو کریں گے تو ان کے تعارف سے بھی آگے پھر تبلیغی موقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو عذر ہے اور بہانے ہیں نا کہ ذمہ دارہ خاندان ہے، ذمہ دارہ فیملی ہے، ذمہ دار ہیں، کیا کرتے ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ ہے کتنی کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے سیزن ہوتے ہیں۔ ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی بیچ میں موقع ملتا ہے 2-4 مہینے کا، جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں تبلیغی مواقع پیدا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کتنے آپ کو شوق ہے اور کتنے ایفیشینٹ ہیں۔ اگر شوق نہیں ہو تو بندہ سو جاتا ہے کیا کرنا ہے جی کام، اور اگر شوق ہے تو پھر وہ چھوٹے سے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلو پھر بیٹھ جاؤ۔ خاکسار کے سوال ہے،
حضور آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس کا سامنا کرنے میں آپ بے حد پریشان ہوئے ہو اور اس سے نجات کیسے حاصل کی؟ کوئی ایسی مشکل تو اللہ کا فضل سے پیش نہیں آئی جس سے میں کہوں بہت پریشان ہوں. ایک طالب علمی کے زمانے میں ایک طالب علم کو یہی ہوتا ہے نا کہ میں پاس ہو جاؤں، اور یا پھر اس قسم کے باتیں ہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اس میں یہی ہوا کہ جب اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے دعا کی، رو رو کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رستے اور سبیل پیدا کر دی کہ اس مشکل سے گزار دیا. میرے ساتھ تو یہی تجربہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں کوئی چھوٹی، یہ میں کہہ سکتا کہ ایسی مشکلات پیش ہوئی کہ میں بڑے پریشان ہو جاؤں. ہاں، طالب علمی کے زمانے میں پریشانیاں ہوتی تھیں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھائی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا ہیں. لیکن آپ لوگ یہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے لگ جائیں اور پڑھائی نہ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پاس کر دے. آپ لوگوں کو بہرحال محنت کرنی چاہیے، اور اگر کہ ایسی کوئی مشکلات پیش آ جائیں تو اللہ سے مانگے. جب خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے انسان جھکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر دیتا ہے. دعا اور صدقہ خیرات جو ہے وہ مشکلات کو دور کر دیتی ہے ہیں. یہی ہمیں اسلام کی تعلیم نے سکھایا ہے. تو میں نے تو اسی پہ عمل کیا جب اگر کوئی چھوٹی موٹی مشکلات پیش بھی آئی ہیں تو. ٹھیک جی. پیارے کا خاک سر کا سوال ہے کہ حضور کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں انتظامی اور دعائیں خطوط موصول ہوتے ہیں، تو تمام خطوط حضور انور کے سامنے کس طرح پیش ہوتے ہیں، اور حضور اتنے مصروف رہنے کے باوجود بھی کس طرح ان خطوط کا ملاحظہ کرتے ہیں؟ آپ کو میری میز نظر آ رہی ہے اس وقت؟ اس میں فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں؟ ہیں 1 2 3 4 فائلیں پڑی نظر آ رہی ہیں، اور 5ویں میرے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہیں بس یہ سارے خطوط ہیں. اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ تو خط اصل حالت میں آ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ خلاصے بن کے نا ان کی لسٹ بن کے آ جاتی ہے میرے سامنے. تو اس میں سے میں گو تھرو ہو جاتا ہوں، اور کچھ تجربے کی وجہ سے میں جلدی سے خط میں سے گزر جاتا ہوں، اور جو نفس مضمون ہے پتہ لگ جاتا ہے کیا بندہ انسان کہنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہو جاتے ہیں. روزانہ ڈاک جو لکھنے دستخطوں سے میرے خط جاتے ہیں وہ بھی 300-400 ہوتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں. کچھ خلاصے آ جاتے ہیں، کچھ اصل حالت میں خط آ جاتے ہیں. تو ایسا تجربے سے پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کس طرح آدمی نے پڑھنا ہے، اس میں سے کس طرح سے گزرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو پھر بیٹھ جاؤ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں لذت اور دعاؤں میں سوز کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو پڑھتے ہو نا، باتیں کو پڑھتے ہو نا، تو حضرت نے ایک موٹا نسخہ بتایا کہ اگر تمہاری ایسی حالت نہیں ہوتی تم رونی صورت بنا لو. آدمی کی جو ظاہری حالت ہے اس کا اثر دل پہ بھی ہوتا ہے. بس پھر کبھی رونی شکل بنا لو. کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے ہیں؟ جی حضور. پہنچتی ہے نا. بس کبھی کبھی اس تکلیف کو سامنے رکھ کے دعا کر لیا کرو تو پھر بھی رکت پیدا ہو جاتی ہے. پھر باقی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. پھر اگر صرف درد ہو دوسروں کے لیے تو ان کے درد کو سامنے رکھ کے دعا کرو تو اس سے بھی توجہ پیدا ہو جاتی ہے دعا کی طرف. تو یہ اپنی حالت کو اس حالت کے مطابق کرو، شکل ویسی بناؤ تو رکت اور سوز پیدا ہو جاتا ہے. اور جب پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے. آج کل ایک مربی کا کام یہ ہے، ایک مبلغ کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کے سامنے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانا ہے، آشنا کروانا ہے. اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. جب اس چیلنج کو غور کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور مانگتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ میں اس کام کو پورا کروں اور میں سلطان نصیر بنوں خلیفہ وقت کا، اور میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے
میں کس طرح عہد پورا کروں گا، تو ایک درد پیدا ہوگا دل میں. اس درد کو پیدا کریں گے تو آپ کی توجہ پیدا ہو جائے گی دعاؤں کی طرف. صرف ذاتی درد کے لیے دعائیں نہ کیا کریں بلکہ جماعتی درد پیدا کر کے بھی دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ذاتی مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیا کریں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے قادیان میں ہی، غالباً مولانا مولوی سرور شاہ صاحب تھے یا مولوی شیر علی صاحب تھے کوئی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں مسجد مبارک میں قادیان میں ہی، اور رکوع میں نہیں جا رہے، نیت باندھی ہوئی، ہاتھ باندھا ہوا ہے. کہتے میں قریب جا کے گیا، ہلکا ہلکا وسپر کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کہ وہ اتنا زیادہ رکت آری ہوئی تھی ان پہ کہ اسی فکرے کو لے کے وہ 15 منٹ دہراتے رہے. تو یہ تو نماز میں جو مختلف حالتیں ہیں، آپ لوگ اس پہ غور کریں. اگر ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھنے والے ہیں اور دین کا علم بھی ہے اور جو نماز کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب بھی آتا ہے، اس کی تشریحیں اور تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب اس پہ غور کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو ایک ایسی حالت اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان میں بار بار دہرانے سے کہ خود ہی رکت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جامعہ احمدیہ میں یہ ہمارا آخری سال ہے، یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ہم کس طرح جماعتوں میں تعلیم و تربیت کے کاموں کی شروعات کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ کیسی کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ دعا سے اپنا کام شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ جا رہے ہیں کسی بھی میدان میں، پوسٹنگ پہلے ہوتی ہے تو صدقہ دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس جگہ میدان عمل میں بھیج رہا ہے وہاں میں صحیح رنگ میں جو میں نے عہد کیا ہے زندگی وقف کرنے کا اور اپنے آپ کو مربی اور مبلغ کے طور پر پیش کرنے کا، اس کو پورا کر سکوں. ٹھیک ہے. اس عہد کو نبھانا قرآن کریم کا حکم ہے جو آپ نے عہد کیا ہے. امانتوں کا حق ادا کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. امانت کیا ہے کہ آپ نے احمدیت اور اسلام کے حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس کے لیے صحیح راستے تلاش کرنے، نئے راستے تلاش کرنے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں مرکز سے ہدایت آئے گی کہ تم نے یہ لٹریچر تقسیم کرنا ہے تو کرو، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ اتنے آدمیوں کو داعین اللہ بناؤ تو ہم نے بنانا ہے، مرکز سے ہدایت آئے گی کہ فلاں جگہ جا کے تبلیغ کرو تو ہم نے کرنی ہے. نہیں، خود آپ لوگوں کو راستے تلاش کرنے ہوں گے. اسی طرح تربیت کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ اصلاح اور ارشاد کا شعبہ ہمیں بھیجے گا کہ یہ پروگرام ہے تمہارا تربیت کا، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وہاں مقامی حالات کے مطابق کیا ضروری چیزیں ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، کس طرح ہم بہتر رنگ میں افراد جماعت کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بوڑھوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم عورتوں کی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. پھر خطبات میں، تقریروں میں براہ راست کسی پہ ایسا تاثر نہیں دینا جس سے کسی کو یہ شک پیدا ہو کہ شاید یہ باتیں میرے متعلق کی جا رہی ہیں، میری کمزوریوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ایک جنرل سی بات کر کے حوالے دے کے باتیں کرنی ہیں. ماشاءاللہ داڑھی تو آپ کی ایسی ہے کہ آپ کو انصار بھی قبول کر لیں گے اور خدا بھی قبول کر لیں گے ہیں. تو اس لحاظ سے اپنے تربیتی پروگرام بنائیں. پھر یہ ہے کہ اگر کہیں جماعتوں میں دیکھیں کہ فریقین میں آپس میں رنجشیں ہیں، ان رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. مربی کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے فریق اس کے طرف جھکاؤ نہ رکھنے والا ہو. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فریق سے اس کا تعلق اچھا ہو. اگر کسی فریق میں صلح کرانے جا رہے ہیں تو جس کے گھر میں بھی صلح کروانے جا رہے ہیں، جب تک ان لوگوں کی صلح نہیں ہو جاتی اور وہ آپس میں ایک نہیں ہو جاتے، سب رنجشیں اور قدورتیں دور نہیں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک صلح کرانے کے پروسیس کے دوران نہ آپ نے ایک فریق کے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، نہ دوسرے فریق سے گھر سے چائے پینی ہے، پانی پینا ہے. گھر سے چائے پی کے پانی پی کے جائیں اور کہتے ہیں بھئی میں تو صلح کروانے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور تم لوگوں میں بھائی چارہ محبت پیدا کروانے کے لیے آیا ہوں، جس طرح قرآن کریم کا جس طرح کے حکم ہے.
تو اس لیے میں تمہارے گھر سے کھانا پینا اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اللہ اور رسول کی یہ بات نہیں مان لیتے. ٹھیک ہے. ان سے پھر دوسری یہ ہے کہ ہر گھر میں جا کے ان سے ایک ذاتی تعلق پیدا کریں. ہر جس جماعت میں بھی آپ تعینات ہوتے ہیں وہاں جائیں اور اس گھر کے ساتھ اس جماعت کے ہر گھر کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہو. ٹھیک ہے. آنا جانا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, اس کے نوجوانوں سے, ان کے بوڑھوں سے, ان کے بزرگوں سے تعلق آپ کا ہو. وہ سمجھیں کہ ہم مذہبی صاحب یہ آئے ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, اور اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہر شخص آپ سے راز کی بات کرنے والا ہو, اور پھر اس راز کو اپنے دل میں آپ دفن کرنے والے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کا راز سنا اور دوسری جگہ جا کے بیان کر دیا, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب یہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا. جماعت کا ہر فرد پھر آپ کی بات مانے گا, اور وہ جماعت آپس میں بھی پیار اور محبت سے تعلقات قائم کرنے والی بن جائے گی. ٹھیک ہے مولانا؟ جی جزاک اللہ. چلو پھر اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The following day, a second virtual event took place. This time, a mulaqat with Indonesia's Khuddam office bearers. Much of the mulaqat consisted of individual introductions, with office bearers seeking Hazur's guidance regarding their various roles. Hazur Anwar, may Allah be his helper, advised the Khidmat-e-Khalq secretary to increase service for humanity in both Indonesia and worldwide. I hope there are quite a number of Khuddam who are well off. They are doing business training or doing some good jobs. So you should also try to collect some amount from them and help some people, poor people in your country, without any discrimination of their religion and sect or something like that. Or even you can extend your help outside Indonesia to African countries as well, right? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, then not only yes, make a plan. Yes, sir. Yes is not enough, make plan. Okay? Okay, sir. Right. Yes, sir. All right. Okay. Later in the mulaqat, Hazur discussed a nationwide plan with the Muhtamim Atfalul Ahmadiyya. And in how many islands do you have your majalis? In all islands we have majalis. In all 3,000 islands you have majalis. Huh? Maksud saya di setiap provinsi, Huzur. I mean in every province. Province, acha. So you should try to establish your majlis in each and every island. Ask your tabligh department to do more tabligh and go to each and every island. Inshallah, Huzur. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also asked about Indonesia Khuddam publications. Do you print the magazine or no? Not yet. Periode sebelumnya kita sudah pernah mencetak dan diberi nama Gema. The previous period we have printed magazine. The name of it is Gema. What does it mean? Echoing, like echo, the sound of echo. Echo. No, you should start a magazine with the name Tariq. Baik, Huzur. Right? Baik, Huzur. Jazakumullah. Baik. Okay. That's all. Now you have taken more than 1 hour and 15 minutes. So whatever I have said, that is enough for you to digest and act on it. Right? Do you want to say anything? Yes, Sadr Sahab? Do you want to say anything or not? Mohon doa untuk MKA Indonesia, Huzur. Dan kami menantikan Huzur datang ke Indonesia. Please pray for us, Huzur, and we hope Huzur come to Indonesia. Okay, inshallah ta'ala. Allah ta'ala bless you all. And so you translator, what do you do? I'm a Murabi, Huzur. Murabi, I'm teaching in Jamia, English.
You are teaching English in Jamia? Yes, Hazur. Where did you learn English from? After graduating in Jamia, I took bachelor degree majoring in English literature. Acha, And now I'm also following postgraduate. Hazur, please pray for me. اچھا ماشاء اللہ. This is why your English is good. اردو بھی آتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی تھوڑی حضور. تھوڑی حضور. اردو کو بھی ٹھیک کرو مربی ہو تو. ہاں you should improve your Urdu as it should be of the same level as your English is. Inshallah, Hazur, I will. Please pray for me. I will do it, inshallah. Okay, assalamu alaikum. Allah Hafiz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Those were highlights from 2 virtual events that took place last weekend. We now end with our final segment, a clip from the Friday sermon. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued his series on the companions at the Battle of Badr during the Friday sermon. This week he spoke about Hazrat Umar Razila Ta'ala Anhu. One incident beautifully highlighted his complete loyalty to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں. وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، بس تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو اس کو قتل نہ کرے، اور جو ابو البختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے، اور جو عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں. اللہ کی قسم اگر میں اس سے یعنی عباس کو ملا تو میں تلوار سے ضرور سے قتل کر دوں گا. راوی کہتے ہیں کہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا، اے ابو حفص. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پہلا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب فرمایا تھا. آپ نے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. جس نے کہا، اللہ کی قسم اس نے یعنی ابو حذیفہ نے منافقت دکھائی ہے. حضرت ابو حذیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمے کی وجہ سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا، سوائے اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے. چنانچہ حضرت ابو حذیفہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے تھے.